الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ جنات کے بارے میں کچھ تفصیلات بتاؤں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ قرآن حکیم میں جنات اور ملائکہ کا تذکرہ 118 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ کی آخری کتاب میں جگہ جگہ جس مخلوق کا ذکر ہو، کوئی بھی صاحب ایمان اس کی تکذیب کیسے کر سکتا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ جو جنات عورتوں اور مردوں کو ستایا کرتے ہیں وہ بہت سی قسم کے ہیں۔ ایسے جنات کی 70 قومیں ہیں اور ہر قوم کے 70,000 قبیلے ہیں اور ہر قبیلے میں 70,000 افراد ہیں۔ اگر آسمان سے سوئی پھینکی جائے تو وہ زمین پر نہ گرے گی، ان کے سروں پر رک جائے گی۔ عربی زبان میں اہل زبان کے نزدیک جنوں کی چند قسمیں ہیں۔ اصل جن کو جنی کہتے ہیں۔ وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے عامر کہتے ہیں، عامر، عین سے، عین الف آ۔ اس کی جمع عمار ہے، عین میم الف را۔ جو جن بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے ارواح کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے جن کو شیطان کہا جاتا ہے۔ جس جن کی شرارت حد سے بڑھ جائے اور اس کی گرفت مضبوط تر ہو جائے تو اسے عفریت کہتے ہیں، عین فا را یا تا، عفریت کہتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ جو ہوا میں اڑتی ہے۔ نمبر 2 وہ جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ نمبر 3 وہ جو سفر اور قیام کرتی ہے، یعنی بھوت وغیرہ۔ ابن ابی دنیا نے مقائد الشیطان میں ابو داؤد سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن پیدا فرمائے ہیں۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑوں کی ہے، دوسری ہوا کی مانند، تیسری وہ جو حساب و کتاب اور جزا و سزا کی مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 قسموں میں پیدا کیا۔ ایک قسم چوپایوں کی مانند ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم وہ جس کا جسم بنی آدم کی طرح ہے لیکن روح شیطان کی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو بروز قیامت زیر سایہ الہی ہوں گے جبکہ وہاں کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ ذیموشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیہاتیوں کے ہاں جنوں کے بارے میں ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک جنس ایسی بھی ہے جس کی نصف شکل انسان کی سی ہے، اس کا نام شک ہے، شک، شین کاف۔ یہ مسافر کو تنہا دیکھ کر پریشان کرتا ہے بلکہ بسا اوقات مار ڈالتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک تیسری دنیا ہے۔ وہ کوئی جراثیم نہیں ہے بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے اور احساس و ادراک رکھنے والی ایک مخلوق ہے۔ وہ بھی شریعت کے مکلف اور امر و نہی کے پابند ہیں۔ مجموعہ فتاوی میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنوں کے وجود کے سلسلے میں مسلمانوں میں سے کسی جماعت نے مخالفت نہیں کی، اور نہ اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اکثر کافر جماعتیں بھی جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ یہود و نصارہ جنوں کے بارے میں اسی طرح اعتقاد رکھتے ہیں جس طرح کے مسلمان
البتہ ان میں سے کچھ لوگ اس کے منکر ہیں، جیسے کہ مسلمانوں میں سے جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ اس جنوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جمہور ائمہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جنات بھی ایک مخلوق ہے۔ جنوں کے وجود کو تسلیم کرنے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس سلسلے میں انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر واقعات منقول ہیں، اور جو بدیہی طور پر معلوم و مشہور ہیں، اور یہ بھی بدیہی طور پر معلوم ہے کہ جنات زندہ اور عقل و فہم رکھنے والی مخلوق ہے۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں، بلکہ امر و نہی کے بھی مکلف ہیں۔ وہ کوئی صفت یا غرض نہیں کرتے جو انسان کی ذات سے قائم ہیں، جیسا کہ بعض ملحدین کا خیال ہے۔ جب جنوں کا معاملہ انبیاء کرام سے اس قدر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ہر خاص و عام سے اسے جانتا ہے، تو اس کا انکار ایسی جماعت کا شایع نشان نہیں جو اپنے آپ کو رسولوں کی طرف منسوب کرتی ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کی تمام جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، اسی طرح تمام کفار اور تمام اہل کتاب بھی، اسی طرح مشرکین عرب میں اولاد حام، اہل کنعان و یونان میں اولاد یافس، غرض جملہ فرقے اور جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ قرآن و حدیث کے نصوص مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا۔ دوسری جگہ فرمایا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات و حدیث ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم آگے کریں گے۔ آج اور آج سے پہلے بتیرے لوگوں نے ان میں سے کچھ چیزوں کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو لوگ اس کا مشاہدہ کرتے اور سنتے ہیں، ان میں سے اکثر نہیں جانتے کہ یہ وہی جن ہیں، کیونکہ ان کے تصور میں پہلے سے ہوتا ہے کہ وہ یا تو روحیں ہیں یا غیبی اور فضائی مخلوق۔ آپ اور مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گدھے اور کتے جنوں کو دیکھتے ہیں، یعنی گدھوں اور کتوں کو جن نظر آتے ہیں۔ ہر چند کے جنات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بعض جانور مثلا گدھے اور کتے ان کو دیکھتے ہیں۔ مسند امام احمد اور ابو داؤد میں جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیزیں دیکھتی ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اس میں کوئی تعجب نہیں، کیونکہ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ بعض جانداروں میں ایسی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ شہد کی مکھی بنفشی اونٹ کے اوپر بھی شعاعوں کو دیکھ سکتی ہے، اسی لیے وہ سورج کو بدلی کی حالت میں بھی دیکھ لیتی ہے، اور الو رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں بھی چوہے کو دیکھ لیتا ہے۔ جن کیا کھاتے ہیں؟ تو جنوں کے کھانے اور پینے کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام قسم کے جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ یہ قول غیر معتبر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم کھاتی پیتی ہے اور دوسری قسم نہیں کھاتی پیتی۔ تیسرا قول کہ تمام جنات کھاتے اور پیتے ہیں، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چباتے ہیں اور نگلتے نہیں، بلکہ صرف سونگھتے ہیں، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ چباتے اور نگلتے ہیں۔ یہی قول صحیح ترین ہے، جس کی شہادت صحیح احادیث اور نصوص سے ملتی ہے۔ چنانچہ میں آپ کو یہاں پر چند حدیثیں بتاتا ہوں۔ پہلی حدیث یہ ہے، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استنجا کے لیے کچھ پتھر لانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا،
اس کے بعد جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہیں۔ میرے پاس نصیبین کا ایک وفد جو جنات پر مشتمل تھا آیا اور مجھ سے کھانے کے لیے توشہ طلب کیا تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی جس کی وجہ سے ہڈی اور گوبر سے بھی ان کا گزر ہو، اس پر ان کی غذا موجود ہو۔ صحیح مسلم ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں ان کے ساتھ گیا، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے مکانات اور آگ کے نشانات دکھائے، مگر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا گوشت بن جائے گی، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان چیزوں سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، آپ نے ہم کو اس بارے میں اس کی مخالفت کا حکم دیا۔ حدیث شریف میں اس طرح بھی ہے، صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور جب پیے تو داہنے ہاتھ سے پینا چاہیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اب جناب جنات کے بارے میں اور بھی کئی باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ باقی باتیں جو ہے تو آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔